بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک یہودی اخبار جو جرمنی کے ایک بڑے شہر بون سے شائع ہوتا ہے، اپنی تازہ اشاعت میں لکھتا ہے، اسلام ساری مشکلات کا واحد حل ہے۔ یہ کثیر الاشاعت اخبار اپنی خاص اہمیت اور انفرادیت رکھتا ہے اور بڑی شہرت کا حامل ہے۔ اس اخبار نے جرمن مسلموں کے تعلق سے ایک تفصیلی رپورٹ شائع کی۔ ان مسلمانوں کے انٹرویو بھی پیش کیے ہیں جو پہلے عیسائی تھے لیکن اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ جیسے وہ اپنے سابقہ دین پر کاربند تھے، اس سے کہیں زیادہ وہ اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں۔ اخبار نے ایسے لوگوں سے بات چیت کے دوران خصوصیت سے یہ سوال اٹھایا کہ مغرب میں اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اخبار نے ایک کرسچن نو مسلم عبدالحادی سے ملاقات کی تفصیل شائع کی، جو جرمنی کے موجودہ چانسلر کول کی قیادت میں برسر اقتدار مسیحی سوشلسٹ پارٹی سے متعلق خبر رسانی کے شعبے سے ایک لمبی مدت سے وابستہ رہ چکے ہیں۔ انہیں اپنی کتاب مختلف افسروں کے درمیان کی وجہ سے اپنی خدمات سے دستبردار ہونا پڑا، جو حکومت کے لوگوں کو اس لیے زیادہ کھٹکتی تھی کہ اس میں ان جرمن نو مسلموں کی اذیتوں اور مصائب کا ذکر ہے جنہیں اس کے اسلام لانے کے بعد جھیلنا پڑا، اور معاشرے میں اسے تیسرے درجے کا شہری سمجھا جانے لگا۔ جرمنی میں فرانس کے بعد مغربی یورپ میں سب سے بڑی مسلم آبادی ہے۔ تقریباً 4 سے 4.5 ملین مسلمان جرمنی میں رہتے ہیں۔ ان میں سے 80 جرمن شہریت نہیں رکھتے۔ حالیہ اعداد و شمار میں مسلسل اضافہ ہوا۔ 6,80,000 مسلمانوں کو جرمن شہرت حاصل ہوئی، جبکہ قریب 1 لاکھ جرمن شہریوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ مسلمان آبادی کا 70% ترکی سے نقل مکان کرنے والوں پر مشتمل ہے۔ مسلمان برلن، کولون، فرینکفرٹ، ڈنمارک، ڈبروسرک، میونخ، نیومارک کے صنعتی علاقوں کے ارد گرد آباد ہیں۔ اس کے برعکس کچھ مسلمان مشرقی جرمنی کے علاقے میں رہتے ہیں۔ جرمن چانسلر انگیلا مرکل نے اعتراف کرتے کہا کہ اسلام جرمنی کا حصہ ہے۔ چونکہ امیگریشن اور قبول اسلام سے مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اس وجہ کئی حلقوں سے صدائے مخالفت بھی بڑھ رہی ہے۔ ملک کی ایک سیاسی دائیں محاذ کی جماعت AfD اسلام اور تارکین وطن مخالف جماعت کے طور پر جانی جاتی ہے، اور وہ کولون میں اس موضوع پر 2017 میں کانفرنس بھی کر چکی ہے۔ اس کانفرنس کے خلاف زبردست عوامی مظاہرے ہوئے اور بلا لحاظ مذہب و ملت عام جرمن شہریوں نے پارٹی کے خلاف پلے کارڈ اٹھائے رکھے تھے جن پر درج تھا نازیوں کو روکا جائے۔ بہرحال اخبار نے وضاحت کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ اس وقت جرمنی میں قریب 1 لاکھ ایسے مسلمان پائے جاتے ہیں جن کو ملک کی شہریت حاصل ہے، اور یہ تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ اس وقت بہت سے ایسے لوگ جن کی سیاست و قیادت سے تعلق ہے، یا ڈاکٹر صاحبان ہیں اور انجینئر و اسکالرز بھی بڑی تعداد میں اسلام لا چکے ہیں۔ اخبار نے لکھا ہے، اسلام میں داخل ہونے والے لوگوں 2 طرح کے ہیں۔ ایک تو وہ جو اسلامی ملکوں میں گئے اور مسلمانوں کی بستیوں میں رہے اور اسلام کا مطالعہ کیا۔ دوسرے وہ ہیں جو کہیں گئے تو نہیں لیکن اپنے ملک میں ہی رہ کر اسلام کو سمجھا اور پڑھا اور دین اسلام کی معرفت حاصل کی۔ آخر یہ بات ان پر آشکار ہو گئی کہ دین اسلام ہی آخری سماوی دین ہے، اور تمام لوگوں کی نجات وہ کامیابی کے لیے اللہ نے اس دین کا انتخاب فرمایا ہے۔ معاشرے کے نامور ناسور کا علاج اس سے ممکن ہے، اور زندگی کی تمام مشکلات کا حل اسی دین سے وابستہ رہنے سے حاصل ہوگا۔
اور پوری دنیا میں امن و سکون اسلام ہی بحال کر سکتا ہے۔ اس کی تعلیمات اپنا خاص اثر رکھتی ہیں۔ نو مسلم عبدالہادی نے، جو ایک معروف شخص اور سچے مسلمان ہیں، ایک موقع پر اخبار عالم اسلامی کو اپنے ایک انٹرویو میں اپنے اسلام لانے کے بارے میں یہ بتاتے ہوئے کہا، میں وہ دن نہیں بھول سکتا جب میں اپنے ایک باغ میں موسم گرما میں بیٹھا تھا۔ ایسا محسوس ہوا کہ نیلا آسمان ہے، سورج کی چمک دھمک پورے آب و تاب کے ساتھ ظاہر ہو رہی ہے۔ یحییٰ کی ایک شاہ جو میرے دل کو لگی اور زخمی کر گئی، پورے جسم کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا، اور اس چنگاری نے یہ کہتے ہوئے دل کو زخمی کیا، بس اسلامی آخری دین الہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے چنا، جو ہمارا، تمہارا اور تمام لوگوں کا رب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے، سب کا پروردگار اور مالک حقیقی، وہ رازق وہی ہے۔ صحافی ایڈٹ بٹ رائف نے، جو علم لاہوت کے ماہر ہیں، یہ بات واضح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ بتاتا ہے کہ اس نے ہر شخص کے لیے اسلام میں داخل ہونے کے لیے راستہ صاف رکھا ہے اور سب کے لیے میدان کھلا ہوا ہے۔ ہاں، جس کے ساتھ اللہ رب العزت ہدایت کا ارادہ رکھتے ہیں، اس کے دل کو اسلام سے مانوس کر دیتے ہیں۔ صحافی کہتے ہیں، موجودہ عیسائیت کئی چیزوں میں فطرت سے لڑتی ہے جو اسلامی اصولوں کے سراسر منافی ہیں۔ اسلام میں مذہبی لوگوں پر شادی کرنا ممنوع اور حرام نہیں ہے، جبکہ موجودہ عیسائیت میں ایسا کرنے والا قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے۔ چنانچہ اب ایسا دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بڑی تعداد میں وہ عیسائی جن کا علم و دین سے تعلق ہے، اسلام قبول کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان پر اب واضح ہو چکا ہے کہ اسلام روح و قلب کی پاکیزگی اور صفائی کی طرف خصوصیت سے زور دیتا ہے اور اعلیٰ اخلاق کردار پیدا کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ ایک نو مسلم یورپین خاتون نے یورپین تہذیب پر تنقید کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مسلمان خواتین دوسری خواتین سے اپنی بہت سی چیزوں میں ممتاز ہے۔ یہ باوجود عمر زیادہ ہونے کے اپنی نسوانیت کی حفاظت کرتی ہیں اور اسے ضائع ہونے نہیں دیتی، برخلاف یورپین عورتوں کے 30 سال سے عمر تجاوز ہو تو کریم پاؤڈر سے اپنا چہرہ بگاڑ لیتی ہیں، میک اپ کر کے اپنی حیت خراب کر دیتی ہے۔ ایک فرق اور امتیاز یہ بھی ہے کہ مسلمان اپنی بیوی کا زیادہ خیال رکھتا ہے اور اس کی ذات کو معاشرے کی خرابیوں سے دور رکھتا ہے، اس کی جنس کا احترام کرتا ہے، اور بہت سی یورپین عورتیں اس وجہ سے بھی اسلام لائیں۔ اخبار نے آخر میں اس شکایت کا ذکر کیا ہے کہ یورپ میں اسلام کو بری شکل میں پیش کیا جا رہا ہے اور اس کو ایک بڑے دشمن کی حیثیت سے بتایا جا رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام کو اس کی اصلی اور صحیح شکل میں پیش کیا جائے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ میڈیا، جس کو امانت دار اور سچا ہونا چاہیے، وہ بھی اسلام کو بگاڑ کر پیش کرتا ہے اور یہ باور کراتا ہے کہ اسلام تشدد، تخریب اور فساد کا نام ہے، جبکہ اسلام امن و سلامتی اور بھائی چارگی، اعلیٰ اخلاق و کردار کی دعوت دیتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اسلام جو سب سے بہتر مذہب ہے اور سب سے بہتر راہ عمل رکھتا ہے، آخر کیوں پورے یورپ و مغرب اس کے پیچھے پڑا ہے اور اس کی تعلیمات کے آگے رکاوٹ بن گیا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔